آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ ہم نے بھی سنا ہے کہ ستھرا پنجاب کے نام سے صحت و صفائی کی جو مہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں چل رہی ہے، اب اسے بین الاقوامی پذیرائی بھی ملنے لگی ہے۔ لیکن کیا ستھرا پنجاب مہم کے نتائج سے سیکھنے کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں؟ اس پہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں تفصیلاً بات کریں گے، لیکن پہلے ظاہر ہے کراچی اتوار کو کھلے مین ہال میں 3 سالہ بچے کے گرنے سے جو موت ہوئی تھی، اس نے ظاہر ہے کہ سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج اس سلسلے میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنا افسوسناک بات ہے، ذمہ دار افراد کا تعین کر کے فوراً برطرف کیا جائے۔ یہ اطلاع بھی مل رہی ہے کہ بلدیہ کراچی کی ایک اعلیٰ ٹیم حادثے میں جاں بحق ہونے والے بچے کے گھر تعزیت کے لیے پہنچی ہے۔ ان بچے کے جو ورثاء ہیں انہوں نے فی الحال پولیس رپورٹ درج کرانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ہم سنجیدگی سے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو 3 سالہ بچے کی موت ہے، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے، اس بارے میں کراچی سٹی گورنمنٹ نے اپنی تحقیقی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں غفلت کا الزام ریڈ لائن تعمیر کرنے والے ادارے BRT اور اس ڈپارٹمنٹل سٹور پہ دھرا گیا ہے جس کے قریب یہ سانحہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق میئر کراچی مرتضی وہاب اور میونسپل کمشنر کی خصوصی ہدایت پہ بچے کی لاش KMC کے عملے نے بازیاب کی۔ جائے وقوع کے تفصیلی معائنے سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ BRT کی تعمیراتی سرگرمیوں کے سبب علاقے میں نکاسی کے پورے ڈھانچے کا نقصان ہوا ہے۔ کئی مین ہولز کو محض 2 بائی 2 فٹ کے پھٹوں سے کور کیا گیا، جو کہ معیاری حل نہیں ہیں، KMC اس طرح نہیں کرتی۔ مگر ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے مین ہول پر یہ کور بھی نہیں تھا۔ BRT نے کھدائی کے کام سے پہلے KMC سے اجازت نہیں لی۔ رپورٹ میں نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ یہ حادثہ BRT کے متعلقہ حکام اور ڈپارٹمنٹل سٹور کی مینجمنٹ کی غفلت کا نتیجہ ہے، مگر اب بلدیہ نے کھودے گئے گڑھوں کو ٹریفک کی روانی کے لیے بھر دیا ہے۔ BRT نے ظاہر ہے کہ اس نے بھی ایک خط لکھا ہے بلدیہ کراچی کو، اور اس جوابی خط میں لکھا ہے کہ علاقے میں جو سیوریج لائنیں ہیں ان کی دیکھ بھال سے BRT کا براہ راست تعلق نہیں ہے۔ جس جگہ حادثہ ہوا وہ BRT کے زیر تعمیر منصوبے سے فاصلے پہ ہے، اور ہم تعمیراتی کام حفاظتی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دے رہے ہیں۔ البتہ ہمیں اس اندوناک سانحے کا افسوس ہے۔ جی اچھا، BRT نے تو اس دوران ظاہر ہے حزب اختلاف بھی تو خاموش نہیں رہ سکتی۔ حزب اختلاف نے میئر کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور شہری انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کی عدالتی درخواستیں بھی دی ہیں۔ جی ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ پہلے خبر آئی تھی کہ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہونی ہے، شاید وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں، BRT اور KMC کے بیچ میں یہ خطوں کتابت کا سلسلہ چل رہا ہے، والی بال چل رہا ہے، ٹوپی پہنا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں سر یہ تو ہماری سائز پہ فٹ اسی لیے چیف منسٹر برہم ہے سخت۔ جی بالکل، ایسے تو کام نہیں چلے گا۔ جہاں تک ڈپارٹمنٹ سٹور کی بات ہے، یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ کہنے ہیں کہ جی انہوں نے انکروچمنٹ کی تھی سائیڈ واک پر اپنے پارکنگ کے لیے، کی ہوگی، میں ڈینائی نہیں کر رہا۔ اکثر کراچی میں آپ کسی بھی فٹ پاتھ پر جائے تو پاتھ کم ہے اور انکروچمنٹ زیادہ ہے۔ یار کس کا کام ہوتا ہے یہ ان چیزوں کو دیکھنا؟ یا پھر اگر انکروچمنٹ ہوئی یا انکروچمنٹ نہیں بھی ہوئی اور وہاں پر گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے یا سٹارم واٹر ڈرین کا، جو بھی آپ اسے کہیں، کس کا کام ہوتا ہے؟ جو انکروچ کر رہا ہے اس کا کام ہے، جو انکروچ کر رہا ہے یہ اس کا کام ہے، رائٹ؟ اچھا اب یہ تو ایک ڈپارٹمنٹ سٹور ہے، کیا جو ہزاروں، میں اندازاً بات کر رہا ہوں نا، ہزاروں جو مین ہول ہے یا سٹارم واٹر ڈرین ہے جن پر کور نہیں ہے یا جن کے کور ایسے ہیں کہ آپ پھونک ماریں تو وہ ٹوٹ جائیں، کیا ہر جگہ ڈپارٹمنٹ سٹور ہے؟
کیا ہر جگہ وہاں پر فٹ پاتھ پہ نہیں، سامنے جو دکان ہے اس کی ذمہ داری، سامنے جو دکان ہے، اور اگر کوئی پان کا کھوکھا ہے وہاں پر تو پھر ظاہر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لوکل گورننس. جی جی ہاں، ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ. اچھا، ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور شاہ اور وسعت، اس سے پہلے کہ شاہ ہم آپ سے ریڈ لائن کی کہانی سنیں، میں ذرا ایک اور چیز پر آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. یہ والی ویڈیو، اچھا اب یہ بھی ویڈیو آج کل چل رہی ہے، آپ نے دیکھی ہے. یہ وہی روڈ ہے، اور یہاں پر ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ مین ہول ٹوٹا کیسے، مین ہول کا کور ٹوٹا کیسے. اس کا دوبارہ ذرا لوپ کریں، آپ دیکھیں گے یہ گاڑی آتی ہے، بمپ ہے نا، ٹڑوم، وہ میں اس کور کے اوپر سے گزرتی ہے، اور ظاہر ہے ڈمپر ہے، پتہ نہیں کتنے ٹن کا ہے، اور سیمنٹ کا مین ہول کور ہے، اور سیمنٹ کا مین ہول کور ہے جو روڈ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، 6 انچ اوپر ہے، جو ایک اپنا سپیڈ بریکر ہے. آپ اس میں سے ایک ڈمپر چلائیں، 2 ڈمپر چلائیں، چوتھے ڈمپر تک تو یہ گیا نا میری جان. اگین یہ میرا نہیں خیال کہ کراچی وہ واحد شہر ہے جس میں ڈمپر چلتے ہیں اور جہاں مین ہول ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال. آئی ڈونٹ نو، میں نے اس میں تحقیق. اور جو مین ہول ہوتے ہیں ان پہ بھی چڑھ کے گاڑی جو ہے الٹ سکتی ہے، ان پر بھی ایسے کمال مین ہول چڑھ کے الٹ سکتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو نا یار کہ کیا یہ کانچ کا بنا ہوا تھا مین ہول، اور اگر سیمنٹ کا بنا ہوا تھا تو میری جان اس کو فلیٹ بناؤ، پہاڑ نہ بناؤ، پہاڑ نہ بناؤ. ایسے کرو گے تو پھر اچھا نہیں، اب یہی ہے نا، نہیں یہ تو BRT نہیں، یہ KMC ہے. ہاں، یہ تو وہ پان کے کھوکھے والا ہے. یہ بس یہی ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. نو ریسپانسبلٹی. مئی سے اب تک 6 لوگ بڑے اور بچے جو ہیں وہ مین ہول میں گر چکے ہیں. سر کل ہم بات کر رہے تھے، 2 سینیٹری کے مزدور بھی. اچھا، یہ تو آپ معمولی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، معمولی لوگوں کی نا، جن کی زندگی کی شاید اتنی اہمیت نہیں ہوتی، وہ 48 گھنٹے ٹکر چلتے ہیں، اس کے بعد گون. میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ 2005 میں کیا ہوا تھا کراچی شہر میں، ابو حسن اصفہانی روڈ پر شیلا رضا صاحبہ جی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی تھی گاڑی میں، گاڑی سکڈ ہوتی ہے وہاں پر، ایک اگین برساتی نالا، ہاں اوپن نالا، نو لائٹنگ، نو فینس، کچھ نہیں. گاڑی اس کے اندر جا کے گرتی ہے، شیلا رضا صاحبہ کی جان بچ جاتی ہے. ان کے دونوں بچے، ایک کی عمر 10 سال کی تھی شاید، اور ایک کی 13 سال کی تھی، وہ دونوں بالکل ابراہیم کی طرح جاں بحق ہو جاتے ہیں. یہ 20 سال پہلے کی بات ہے. اچھا، 20 سال. محترمہ شیلا رضا نے 2.5 کروڑ روپے ہر جانے کا، اس زمانے کی جو بلدیہ کراچی تھی اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے اس پہ مقدمہ بھی کیا، ہائی کورٹ تک پہنچا، اب پتہ نہیں کدھر ہے. کہیں نہیں ہے. مطلب مائی پوائنٹ از 2 دہائیاں گزر گئی، ٹھیک ہے. اب اگین اب دیکھ، سب انسان آن پیپر برابر ہیں، ان پریکٹس ایسا نہیں ہوتا. شیلا رضا صاحبہ کی 2 بچے وہاں پر جہاں بحق ہوئے، اور ان 2 دہائیوں میں آپ دونوں مجھے بتا سکتے ہیں بہتری ہوئی ہے یا چیزیں مزید بدتر ہو گئی ہیں. There have been decades of decay and decades of degeneration. اور اب ہم یہاں آئے ہیں کہ ہر محکمہ کہہ رہا ہے کہ سر یہ میں تو نہیں ہوں، یہ تو آپ نے کیا تھا. جی شاہزاد. تو جس گورننس کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ ظاہر ہے کہ ہمیں 20 سال پیچھے لے کے گئے، لیکن اس وقت جو غم و غصہ ہے لوگوں کا، وہ ظاہر ہے کہ جو موجودہ سندھ حکومت ہے، وہاں کا جو بلدیاتی نظام ہے، زیادہ غصے کا فوکس وہ ہے. اور اس میں بھی یہ جو BRT ہے، ریڈ لائن جس کا نوٹوریس نام ہے، وہ سب سے زیادہ ایک عذاب بن چکی ہے کراچی کے شہر میں. ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کو بھی ہمارے ہاں جو کالز آتی ہیں، شاید ہی کوئی ایسا جمعہ ہو جس میں لوگ اس کے حوالے سے بات نہیں کرتے. وسعت صاحب کا تو خیر روز آنا جانا ہے اس یونیورسٹی روڈ کے آس پاس، جو حالات ہیں روز وہ بھگتتے ہیں. تو تھوڑا سا میں نے کہا کہ ہم یہ ریکال کر لیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا. تو یہ ہے سندھ گورنمنٹ کا اپنا پروجیکٹ تھا. ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک جیسے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کی اس میں فنڈنگ ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، انہوں نے کراچی میں پہلے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس کو فنڈ کیا ہے، کراچی میں، سندھ میں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات تو بڑی کرتے ہیں کمپلائنس کی، انوائرمنٹل سیفٹی کی، لیکن گڑبڑ گھوٹالہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، ڈیلیز ہوتے ہیں، جو منصوبے ہیں وہ التوا کا شکار ہوتے ہیں، پیسے ضائع ہوتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے یہ کئی سال سے کھنچ رہا ہے، اور یہاں پہ ایک شہری نے تنگ آ کے جا کے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کر دی چند ماہ پہلے. وہاں بھی طلبی ہوئی ہے سندھ حکومت کی، جہاں پر وہ جا کے بار بار ایشورنسز دیتے ہیں کہ ہم مسئلہ حل کر رہے ہیں. تو یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی شروع میں
جو بازگشت ہوئی وہ 2017 میں ہوئی، اور پھر کوئی 2022 میں جا کے عملی طور پر کام شروع ہوا۔ انیشل لاگت تھی اس کی 79 بلین روپیز، جو کہ اب سننے میں آ رہا ہے رپورٹس کے مطابق ریوائز ہو کر 103 بلین ہو چکی ہے۔ ابھی بھی پتہ نہیں کہ اس میں یہ پورا ہوگا یا نہیں، جی یہ اب تک کی بات ہے۔ اچھا، پروجیکٹ جو ہے یہ بننا تھا 2023 میں، وہ ریوائز ہوا، انہوں نے کہا جی 2024 میں بنے گا، نہیں بنا۔ 2025 کے ہم اختتام میں آ چکے ہیں، اور اب جو سنائی دے رہی ہے بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2027 میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ پورا ہو۔ ہم سب ابھی بھی اس پر کام شروع نہیں ہوا، یہ بہت ہی سلو پیس پہ چل رہا ہے، ابھی تو بلکہ رکا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور شاذم میں بات ایڈ کروں کہ بہت ہی مزیدار بات ہے کہ اب سے کوئی سال بھر پہلے شاید منسٹری آف ڈیفنس تھی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ایجنسی تھی، اس نے اعتراض کیا کہ بھائی صاحب یہ جو ایئرپورٹ کے پاس ہے، یہ ماڈل کالونی والا ہے، یہ جو ہے یار ٹھیک نہیں ہے سیکیورٹی کے لحاظ سے، اس کا روٹ جو ہے وہ موڈیفائی کیا جائے۔ تو اس کے بعد میں نے شرجیل بلوچ سے سنا کہ دیکھیں ہم کیا کریں۔ انہوں نے ڈیڑھ سال جب ہم مکمل کرنے کے قریب تھے تو انہوں نے یہ اعتراض کر دیا۔ ان کو بھی اس کے بعد جاگ آئی کہ او ہو یہ تو سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ تو صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت یا اس کے ادارے جس کا بس چل رہا ہے وہ اپنی ہنڈیا اس میں پکانے کے چکر میں۔ جی، تو میری شرجیل میمن صاحب جو ہیں ہمارے، ان سے کل بریفلی بات بھی ہوئی تھی میری اس پہ، اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جو بی آر ٹی والا منصوبہ ہے، خاص کر کے یہ تازہ جو واقعہ ہوا ہے، سانحہ ہوا ہے بچے کا، اس کے بعد بہت لوگوں میں بے چینی ہے، آپ کم از کم بتائیں تو صحیح کہ یہ کیسے حل ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، تقریباً سارے معاملات حل ہو گئے ہیں، میں بس ایک آدھ دن میں آپ کے پاس آؤں گا۔ میں نے کہا ہم نے یہ جو ٹرانس کراچی ہے، جو کمپنی ہے، ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے، میئر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آ کے کوئی وضاحت دیں، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الزام تراشی کے لیے سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی آ کے کوئی ٹھوس ایکسپلینیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر مسئلے حل ہوئے ہیں تو کیا ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں تھوڑا سا آپ کو عوام کے غم و غصے کا میں آپ کو اندازہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ روز جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں دھول مٹی میں، ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، وہ حکومت، ہمارے جو اعلیٰ افسران ہیں، ان کے لیے وہ کیا دعائیں نکالتے ہیں۔ گورنمنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں، لاوارث ہو گیا یار، آپ کو پتہ ہے کراچی یار کیا کرے یار بندہ، وہ بیچارہ چھوٹا بچہ، اس کا کیا قصور، وہ ایک دم اپنے والد صاحب کے پاس آ رہا تھا بائک پہ، وہ ایک دم بیچارہ گٹر میں 12 گھنٹے کے بعد لاش ملی، وہ بھی ریسکیو نے نہیں نکالی، وہ بھی کیا کہتے ہیں ایک عام لڑکا جا رہا تھا، اس بچہ تھا، اس نے نکال کے دیے ریس۔ ادھر چلانے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ روڈ بنے گا ہی نہیں، زندگی میں نہیں بنے گا، یہ لگ رہا ہے 2050 میں بنے گا تو بنے گا، ورنہ ابھی نہیں بنے گا۔ بی آر ٹی کا کام تو ہونے والا نہیں ہے، ان لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کام ہو جائے گا، اب دیکھیں اتنا ٹائم ہو گیا، حادثات الگ ہوتے ہیں، یہ کام وام تو کرواتے نہیں ہیں، بس ان کا کام ہے پیسے لینا، اور کوئی کام کروانا تو ہے نہیں ہے۔ آئی تھنک میرے خیال سے 3 ایئرز ہو گئے ہیں اس بات کو، اور ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو عوام ہے اس کو بہت زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں، ایون کہ یہاں پہ چلنا دشوار ہے۔ سندھ گورنمنٹ کہہ رہا ہے میں نے کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، آپ نے 15 سال سے کیا کیا؟ آپ بتاؤ، دکھاؤ اپنا کام۔ بریک سے پہلے آپ نے سنا کہ کراچی والے کتنے تپے ہوئے ہیں، جو بی آر ٹی کا منصوبہ التوا کا شکار ہے، ریڈ لائن کا آئے دن حادثات ہو رہے ہیں، لوگوں کی زندگی اجیرن ہے۔ یہ صرف کراچی کا نہیں ہے، یہ سندھ کے باقی بھی شہروں میں بھی اس طرح کی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خود سرکار کیا کہتی ہے، کہ کیوں اتنے سال لگ رہے ہیں، کب یہ منصوبہ پورا ہوگا، وہ بھی جاننا اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ طرز حکمرانی کی ایک مثال تو ہے یہاں پہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا ابھی حال میں ہی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تھی، اس میں بھی بارہا یہ کہا گیا کہ یہ جو عوام کے نام پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، قرض لیے جاتے ہیں، وہ کس طرح سے التوا کا شکار ہوتے ہیں، وہ پیسہ کیسے ضائع ہوتا ہے۔ یہ بی آر ٹی ریڈ لائن اس کی مثال ہے۔ حکومت خود یہ کہتی ہے کہ جی جب ہم نے اس پہ کام شروع کیا تو بہت سارے ان سین ایشوز سامنے آئے۔ مثال کے طور پہ لینڈ ایکویزیشن، جب آپ اتنا بڑا منصوبہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو جگہ جگہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری حد ہے، یہ فلانے کی حد ہے، اس سے کلیئر کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یوٹیلیٹیز جو ہیں ہماری، پانی کی لائن ہے، سیوریج لائن ہے، ٹیلی فون لائن ہے، بجلی کی لائنیں ہیں، جب کھدائی شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی کہ ادھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے، فلاں سے پرمیشن لینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے کافی ڈیلے ہوئی ہے۔ جب ڈیلے آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند برسوں میں
کنسٹرکشن کاسٹ بڑھتی جاتی ہے. اور پھر ہم سنتے ہیں جو ٹپکل ایک ہمارا ایک اس ملک میں تجربہ ہے, ٹھیکیدار جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے پیمنٹ نہیں ہوئی ہے, میرا جو بھی ہے پتہ نہیں کک بیکس کا ایشو ہے یا جینیون پیمنٹس کا ایشو ہے, وہ نہیں ہو رہا, میں کام نہیں کروں گا, اور بھلے حکومت اس کو بھگتتی رہے, لوگ آپ کو صبح شام کھری کھری سنائیں گے, جب تک میرے حساب سے پیمنٹ ریوائز نہیں ہوگی میں واپس نہیں آؤں گا. اور پھر ان دی اینڈ آئی تھنک یہ جو شاخسانہ ہے یہ لیک آف کوآرڈینیشن, جس طرح کا ہمارا گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے, جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, جو ویریس ایجنسیز ہیں, جب ان میں کوآرڈینیشن نہیں ہوتا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر ایک اس کو ڈفرینٹ ڈائریکشن میں پل کر رہا ہوتا ہے. ان دی اینڈ سفرر کون ہے؟ ہمارا عام شہری ہے, جس کی سہولت کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے. کاغذ پر اگر وصول زراعت آپ یہ دیکھیں نا, یہ منصوبہ یہ سسٹینیبل ہے, یہ زبردست ہے, اس میں ایمیشن نہیں ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہے اس میں, کاغذ پہ بہت زبردست ہے, لیکن عملی طور پہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں حالیہ برسوں میں وہ تو ایک عذاب سے پھر کم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس شہر کے جو تقریباً 50 لاکھ مسئلے مسائل ہیں ان میں سے بھی یہ ایک ہے. ہاں ایک بریک لے لیں, موضوع یہی ہے لیکن صبح بدل جائے گا, بریک لے لیں.